لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. وہ بڑے نا یوں کر رہے ہیں، اوہو آج تک ہم وطر غلط پڑھتے رہے، کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، صبح کا بھولا شام کو آ جائے. جو احناف جس طرح سے وطر پڑھتے ہیں نا اس پہ یوں کیا ہے، یہ ایکٹنگ ہے اور کچھ. کبھی بھی علمی مسائل اس اسٹائل میں بیان نہیں کیے جا سکتے. جو اس اسٹائل میں علمی مسائل بیان کر رہا ہے پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ تو جہالت کا دور ہے یہ. تو وہ اسٹائل ایسے مارا ہے ایک بندے نے نا یوں، اوہو آج تک جو ہم جس طریقے سے وطر پڑھتے رہے، حدیث میں تو اس کے خلاف ہے، اس طرح تو ہوتی نہیں ہے نماز. حدیث میں تو آتا ہے وطر کو مغرب کے مشابہ، مغرب کی طرح مت پڑھو. اوہو مغرب میں 2 رکعتوں کے بعد قادہ ہوتا ہے اور وطر میں 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہیں کرتے. آگے سب پھینکنا شروع کیا ہے. اتنی بات حدیث سے ثابت ہے کہ وطر کو مغرب کے مشابہ مت پڑھو. اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہ کرو، یہ بھائی صاحب کا اپنا بنایا ہوا مطلب ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ حدیث میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا یہ کلپ ادھورا جائے تو لوگ حدیث کا ریفرنس دیں، حدیث میں ہے تو میں اس پہ وطر پہ ریکارڈ کرواؤں گا کلپ کہ حدیث میں کیا ہے اور یہ اس کا مطلب کیا لے رہا ہے. تو آپ کو پھر بھی اگر اختلاف ہے تو آپ تمیز سے جیسے علماء بیان کرتے ہیں بتا دو. یہ ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو پبلک کے سامنے؟ ایسے ایکٹنگ کر رہے ہیں. اوہو آج تک جو ہم جس طریقے سے وطر پڑھتے رہے، آج پتہ چلا وہ وطر تو ہمارے ہو ہی نہیں رہے. پھر لوگ میرے پاس میسج بھیج رہے ہیں، مفتی صاحب ہمارے تو وطر ساری زندگی کے برباد ہو گئے. میں تو 50 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، میرے بھی برباد ہو گئے، ان کے بھی برباد ہو گئے. یہ جہالت ہے. یہ میں اس پہ دلیل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جس بندے نے یہ کیا ہے نا، اوہو اس کو بولے جب تیرا ثابت ہو گیا کہ تو نے غلط طریقے سے وطر پڑھے تو تیرے ذمے جتنے وطر پڑھے سب لوٹانا لازم ہے. گھنا بن کے بول رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، جہالت میں اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. جو نماز آپ نے غلط پڑھی ہے وہ ذمے میں رہتی ہے. اور وطر واجب ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو وطر کے تو تاکید پہ بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اب آپ صرف یہ اوفو کر کے ایکٹنگ نہ کریں. آپ بولیں میں 50 سال کے وطر لوٹا رہا ہوں یا 30 سال میری عمر ہے تو 30 سال کے وطر لوٹا رہا ہوں میں. ڈرامے باز آدمی، کیونکہ غلط پڑھی ہے. اگر آپ ثابت ہو گیا غلط ہے تو لوٹانا پڑے گا. توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے انسانوں کا قرضہ جب تک سامنے والا معاف نہ کرے قرضہ معاف نہیں ہوتا، تو ایسے ہی اللہ کا دین بھی معاف نہیں ہوتا جو اللہ کا قرضہ ہے. اب اللہ نے نماز ہی ذمے سے ساقط کر دی ہے، جب وحی کے بغیر پتہ نہیں چلے گا. گناہ معاف ہوتا ہے توبہ سے. توبہ سے وہ نماز ہی معاف ہو جائے یہ تھوڑی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جب بھی قضا ہوئی ہیں سفر میں، جان کر نہیں ہوئی ہیں، غلطی سے ہوئی ہیں، کوئی جنگ تھی، مسلط تھی، جان کا خوف تھا، تو پھر بھی آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا یہ تو ہماری غلطی سے نہیں، یہ تو مجبوری میں نماز قضا ہوئی ہے، بھولے سے قضا ہوئی ہے، آنکھ نہیں کھلی اس لیے قضا ہوئی ہے تو اب اللہ معاف کرنے والے ہم توبہ استغفار کر لیتے ہیں. نا نا نا، نبی کی سفر میں آنکھ نہیں کھلی تھی، فجر قضا ہو گئی، آپ نے قضا پہلے پڑھی ہے، قضا بھی پڑھی ہے. تو بھائی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا اوف یوں اسٹائل مارا ہے اس نے کہ اتنے عرصے سے ہم جناب غلط وطر پڑھتے رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے وطر کو مغرب کی طرح پڑھو. یقیناً حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب آپ بیان کرو اپنی طرف سے مطلب ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ پھر آپ وہ فقہا کی آراء ہیں، اجتہاد ہے. تو اس میں اگر کسی نے اجتہاد کیا تو ہمارے فقہا نے بھی اجتہاد کیا ہے، اس میں آپ اپنا اجتہاد کسی دوسرے پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو؟ اور اگر آپ کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہو کہ ہم وطر غلط پڑھتے رہے ہیں جو حنفی لوگ ہیں، تو پھر آپ نے جب جتنے سال وطر پڑھے ہیں نا وہ لوٹانا آپ پر لازم ہے. اوفو اور ایکٹنگ سے کام نہیں چلے گا. صحیح ہے نا؟ وہ غلط پڑھے ہیں آپ نے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو جہالت میں غلط پڑھے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہوگا، لیکن ذمے میں ایک نماز آپ کے رہے گی کیونکہ وہ لازم ہے. اور بغیر رفع الیدین کے جنہوں نے نمازیں پڑھی اور ان کا خیال ہے اسلام میں تو رفع الیدین والی نماز ہے، تو صرف اتنا فتویٰ نہ دیا کریں کہ رفع الیدین آج سے کرنا شروع کر دو. بولو جتنی بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ فرض نماز ہے، وہ تجھے لوٹانا لازم ہے. آدھی بات کرتے ہیں پوری بات نہیں کرتے. بولے یہ نمازیں آپ نے ضائع کی ہیں، کیونکہ ان کا بہت سے لوگوں کا ان میں مذہب یہ ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو پھر کوئی حنفی رفع الیدین سے شروع کر دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پچھلی جو ہوئی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ گناہ معاف کرے گا نا، جو نماز نہیں ہوئی ہے
بغیر وضو کے کوئی 10 سال نمازیں پڑھتا رہو, آج پتہ چلا اوہو وضو بھی ضروری ہے, تو اب یہ کلپ بنائے گا, دیکھو دوبارہ, بغیر وضو کے میں وطر پڑھتا رہا ہوں نا 10 سال, اوہو ہمیں آج پتہ چلا کہ وضو بھی ضروری ہے. کوئی بات نہیں, میں اب تک جو بغیر وضو کے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھتا رہا ہوں, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ گناہ معاف کر دے گا. نماز آپ کے ذمے میں رہے گی, غلطی سے نماز چھوٹ جائے بے شک آپ کا قصور نہیں ہے, بھولے سے بھی چھوٹ جائے آپ کا قصور نہیں ہے, نماز پھر بھی لوٹانی. حدیث میں آتا ہے من نسی عن صلاۃ او نام عنها فلیصلیھا اذا ذکرھا, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو نماز میں بھولے سے رہ جائے یا نیند میں رہ جائے, تو جب نیند ختم ہوگی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو اس میں یہ نہیں ہوگا اوہو نیند کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ استغفار. نہیں بھائی, نماز بھی پڑھو آپ. تو آپ نے جو وطر اتنے سال بقول آپ کے غلط طریقے سے, حنفیوں کے طریقے سے پڑھتے رہے ہو, جو شریعت کے آپ کی نظر میں خلاف ہیں, تو صرف اتنا کافی نہیں ہے اوفو, ٹھیک ہے, بولے تیرا باپ بھی اب دوبارہ ساری نمازیں پڑھے گا. اور دوسرا, رفع الیدین کے بغیر آپ نماز پڑھتے رہے, آج آپ کو خیال ہے رفع الیدین تو ضروری ہے, تو اتنا کافی نہیں ہے اوفو رفع الیدین کے بغیر میں نماز پڑھتا رہا, آج پتہ چلا رفع الیدین تو فرض ہے. کوئی بات نہیں, آج پتہ چل گیا, تو جو اب تک بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا, توبہ کر لو, لیکن وہ نمازیں ہوئی نہیں ہیں, وہ ایسے ہی ہیں جیسے بغیر وضو کے پڑھی ہیں. تو اب وہ دوبارہ آپ کو ساری پڑھنی پڑیں گی, تو وہ نہیں کرتے, یہ بس الجھا کے چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو. تو وہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے, یوں بیٹھا ہوا ہے بندہ, آج تک ہم وطر غلط پڑھتے رہے, باقی ساری تشریح اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے. ایک حدیث شروع میں صحیح پڑھی ہے اس نے, باقی جو آگے اس کی تشریح وہ سب اپنی خود ساختہ ہے. تو جو وطر پڑھ رہے ہیں یہ بالکل 100% قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن میں تو نہیں ہے اس کا تذکرہ, نمازوں کا پورا طریقہ نہیں ہے, حدیث سے ثابت ہے یہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.